اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانفروا پس نکلو تم صباتن ٹولیوں کی شکل میں او انفروا اکٹھے ہو کر وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک بعض تم میں سے لمن البتہ وہ شخص لَيُبَطِّئَنَّ جو سستی کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَتْكُمْ مفعول مصیبت فاعل ہے قال وہ کہتا ہے قد حرف تحقیق انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر اذ لم اکن جب نہیں تھا میں معہم شہید میرا خیال ہے آپ سو جاتے ہیں اور اگر پہنچے آپ کو فضل من اللہ اللہ کی طرف سے لَيَقُولَنَّ البتہ وہ کہتا ہے کأن لم نہ ہو بینکم تمہارے درمیان وبینہ یا نہ ہو مودتن دوستی لم تکن کا فاعل ہے یا لیتنی ٹھیک ہے کاش کہ کنت معہم میں ہوتا ان کے ساتھ فافوز فوزا عظیما لڑائی کرے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین وہ لوگ یشرون شرا یشری دنیا جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرت بدلے آخرت کے ومن یقاتل فی سبیل اللہ اور جو شخص لڑے اللہ کے راستے میں فیقتل پس وہ قتل کر دیا جائے لا تقاتلون تم نہیں لڑائی کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والمستضعفین اور ان کمزور لوگوں کے بارے میں من الرجال مردوں سے والنساء والولدان اور بچوں سے الذین وہ لوگ یقولون اے ہمارے رب اخرجنا نکالیے ہم کو من هذه القریۃ اس بستی سے کس بستی سے الظالم اہلها جس کے رہنے والے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والذین کفروا اور جو کافر ہیں یقاتلون وہ لڑتے فی سبیل الطاغوت طاغوت کے بارے میں فقاتلوا پس تم لڑو اولیاء الشیطان اولیاء ولی کی جمع اولیاء مضاف الشیطان مضاف الیہ مل کر قاتلو کا مفعول تم لڑو شیطان کے دوستوں سے ان قید شیطان بشک مکر شیطان کا کانا ضعیفہ ہے کمزور رکوع مکمل ہو گیا صدق اللہ العظیم نکالے صحیح بخاری نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك پیٹنا رونا
اس سے روکنا. اس کا باب ہے. حدثنا محمد بن عبد اس اللہ. کی ممانت کا باب ہے. حدثنا محمد بن عبد اللہ بن حوشب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انس ٹھیک. جی میں نا بیٹھ بڑھا رہے ہیں اور 2 گھنٹے ٹھہر کر رابطہ کرو. ہاں جی. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر. جب ان کی شہادت کی خبر ہے زید جعفر عبداللہ بن رواح وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب. اور میں دیکھ رہی تھی دروازے کی دراڑ سے سوراخ سے. فأتاه رجل فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیچھے دیس گزری ہے. ایک آدمی ہے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى. آپ نے منع کیا ان کو منع کرے. ٹھیک ہے. وہ نہ رکی آدمی پھر آ گیا. فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطعنه. لم يطعن له انہوں نے اس کی بات نہیں مانی. فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك. نی یا نا راوی کو شک ہے. من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا أفواههن من التراب. فاسو في أفواههن من التراب. ان کے منہ میں مٹی ڈالو. اگر نہیں رکتی تو ان کے منہ میں مٹی ڈالو. فقلت أرغم الله أنفق. عائشہ کہتی ہے مجھے غصہ آ گیا. یہ غلط کام کر رہا تھا. اللہ تجھے تیری ناک خاک کا لدہ کرے. فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله نہ تو ان کو روک رہا ہے نہ رسول اللہ کو چھوڑ رہا ہے من العناء. مشقت سے. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا النبي. یہ ہے رونا پیٹنا اور ان کو روکنا. باب یہ ہے نا. حدیث بھی یہی آئی ہے اس باب کے متعلقہ. قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة علاوہ 5 عورتوں کے. أم سليم نسوہ نساء نسوان یہ سب جمع ہے امراتن کی. أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان ابنة أبي سبرة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. باب القيام للجنازة. حدثنا جنازے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا. حدثنا جنازے کی تعظیم ہے. 2 4 10 آدمی بیٹھے نا تو جنازہ گزرے تو بیٹھا نہیں رہنا چاہیے, اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال یہاں تک کہ وہ تمہیں پیچھے چھوڑ جائے جنازہ. قال سفيان قال زهري
أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو تدعى. یا وہ رکھ دیے جائے. باب متى يقعد إذا قام للجنازة. وہ حدثنا کیا کرتے ہو؟ اوپر والا اسپیکر چل رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوپر والا اسپیکر چلا دیں, وہ چل رہا ہے. چلا دے اسپیکر اوپر والا بھی. نہیں وہ نہیں, آواز نہیں نہ جا رہی ان کو. ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. لگاؤ جی میک لگاؤ دوسرا بھی. میری آواز جا رہی ہے, آپ کی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. باب ما يقعد إذا قام للجنازة. حدثنا قتيبة بن جب سعيد. کھڑا ہو تو پھر کب بیٹھے کہ کھڑا ہی رہنا ہے. چل گیا اسپیکر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم اگر ساتھ چل رہا ہے تو کھڑا رہے حتى يخلفها أو تخلفه أو تودع من قبل أن تخلفه. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ وہ جنازہ اسے پیچھے چھوڑ دے. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى تودع. باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى تودع عن مناكب الرجال. یہاں تک کہ اتار دیا جائے مردوں کے کندھوں سے. فإن قعد أمر بالقيام. اگر وہ بیٹھ جائے اسے کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے. اٹھ بھائی جنازہ جا رہا ہے, اٹھ. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان. اچھا, پکڑا ابو ہریرہ نے مروان کا. مروان کون تھا؟ مدینہ کا گورنر. اس کا ہاتھ پکڑا. فجلسا قبل أن تودع. وہ دونوں بیٹھ گئے جنازہ رکھنے سے پہلے. فجاء أبو سعيد آیا ابو سعید. قال فأخذ. ابو سعید پیچھے بھی ابو سعید نے ٹوکا تھا نا, ہاں جی, جب اس نے ممبر رکھا تھا اور عید کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کر دیا تھا. ہاں جی. فجاء أبو سعيد قال فأخذ بيد مروان. اس نے مروان کا ہاتھ پکڑا. فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اس نے کہا اٹھ, یہ جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ ابو ہریرہ. اسے سارا پتہ ہے, نہیں بیٹھنا چاہیے. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة صدقه. ابو ہریرہ نے کہا ہاں ابو سعید سچ کہہ رہا ہے. باب من قام لجنازة يهودي. یہودی کے جنازہ کے لیے کھڑا ہو. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مكسم عن جابر بن عبد الله قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم. اچھا, اس سے بہتر ہے کہ مر بنا جنازہ, جنازہ گزارا گیا. ٹھیک ہے. قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے دونوں طرح لکھا ہے. دونوں طرح لکھا ہے نا, بس پھر مرہ پڑھ لے. قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا. وقومنا, اور ہم بھی کھڑے ہو گئے. فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها جنازة یہودی. یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. قال فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. ایک روایت میں آپ نے فرمایا وہ جان نہیں, وہ انسان نہیں. وہ آگے آ رہی.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قائدين بالقادسية وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے قادسیہ جو کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے. فمروا عليهما بجنازة فمروا نہیں واحر آگے فمروا علیہما لوگوں نے گزارا ٹھیک ہے. فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة. یہ ذمی ہے. ذمی کسے کہتے ہیں؟ جو غیر مسلم ٹیکس دے کے مسلمانوں کو رہے. جیسے مدینہ میں یہودی. ہاں جی. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي. جنازۃ یہودی مضاف الیہ مضاف الیہ. فقال أليست نفسا. کیا یہ جان نہیں؟ وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع سهل وقيس فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. دون النساء مردوں کا جنازہ اٹھانا عورتوں کے علاوہ. حدثنا عبد العزيز بن. کہتے ہیں ایک امام فوت ہوئے ان کا جنازہ کوئی مرد اٹھانے والا نہیں تھا، عورتوں نے جنازہ اٹھایا تھا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. کہاں لے کے جا رہے ہو اسے؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعقه. اگر انسان سن لے تو پھر بے ہوش ہو جائے. نحمدہ و نصلی علی اتنے رسول جلدی صفحہ ہو گیا، 2-4 باب پڑھ لے. صفحے تو بھی زیادہ ہو گئے. اچھا جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب السرعۃ بالجنازۃ. جنازہ جلدی لے جانا. وقال انس انتم مشیعون فامشوا بین یدیہا. فمشو انتم مشیعون تم الوداع کرنے والے ہو جنازے کو. فمشو چلو اس کے آگے. بین یدیہا وخلفہا وعن یمینہا وعن شمالہا. وقال غیرہ قریبا منہا. اس سے قریب قریب چلو. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال. کندھا دینے کی ضرورت ہی پڑ سکتی ہے اس لیے قریب قریب رہو. قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن ركابكم. تم اس کو اتار رہے ہو اپنے گردنوں سے، جان چھڑاؤ پرا. باب قول المیت وهو علی الجنازۃ قدمونی. مجھے جلدی لے چلو. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنا سعید بن ابی انہ سمع ابا سعید الخدری قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الرجال على اعناقهم. جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے
لوگ اس کو اپنے گردنوں پہ اٹھا لیتے ہیں. فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً اگر وہ مرنے والا نیک ہے قالت قدمونی کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ اگر وہ بد ہے قالت لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا ہائے افسوس، أَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں لے کے جا رہے ہو. پیٹتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے. بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ يسمع صوتا کل شيء فاعل ہے. كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَا صَائِقَ. کل شيء الا الانسان نو پڑھنا ہے، انسان نہ نہیں پڑھنا. وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَائِقَ. اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. باب من صف صفین او ثلاثة علی الجنازة خلف الامام. ٹھیک ہے. حدثنا مسدد عن ابي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. دوسری یا تیسری صف میں، یعنی زیادہ مرد ہوں تو پھر ایک صف نہیں 2 یا 3 بنا لینی چاہیے. باب الصفوف علی الجنازة. جنازے میں صف. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه. نا کا معنی کیے نا ینع، کیا معنی ہے اس کا؟ رونا. ہاں جی رونا. اچھا رونا. چلے پھر رو کے دکھا دے آپ. کیا معنی ہے شاہ جی نا ینع؟ یار پیچھے میں نے بتایا آپ کو، موت کی خبر دینا، کسی کی موت کی خبر دینا. الى صحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فصفو آپ اپنے نجاشی کی موت کی خبر تھی، لوگوں نے آپ کے پیچھے صف بنائی. خلفه فكبر 4. آپ نے 4 تکبیریں کی. جنازے میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ. اللہ کی طرح قرآن میں نبذ فریق من الذین، وہاں سے منبوذ اس مفعول کا صیغہ ہے. فصفهم وكبر 4. قلت من حدثك قال ابن عباس. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف وابن جریج یوسف ان ابن جریج اخبرہ قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا آؤ فصلوا علیہ، اس پہ نماز جنازہ پڑھو. قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. وقال ابو زید عن جابر كنت في الصف الثاني. میں دوسری صف میں تھا. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. مردوں میں جنازے میں مردوں کے ساتھ بچے بھی ہونے چاہیے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شیبان عن عامر عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا. یہ کب دفن کیا گیا؟ فقالوا البارحة. کہتے ہیں وہ مسجد میں جھاڑو دیتا تھا. البارحة گزشتہ رات. قال افلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليه. یہ کیا تعلق ہے حدیث کا باب کے ساتھ؟ جنازے میں مردوں کے ساتھ بچوں کا بھی ہونا چاہیے. عبداللہ بن عباس بچے تھے.
بچے تھے، شاباش۔ باب سنت الصلاۃ علی الجنازۃ۔ نماز کا طریقہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی الجنازۃ وقال صلوا علی صاحبکم اللہ صاحبکم علی صاحبکم وقال صلوا علی النجاشی سماہا صلاۃ۔ سماہا صلاتن، نماز جنازہ کا نام آپ نے صلات رکھا، نماز رکھا۔ لیس فیہا رکوع ولا سجود نہ اس میں رکوع ہے، ولا نہ سجدہ ہے، ولا یتکلم فیہا اور نہ اس میں کلام کرے۔ وفیہا تکبیر و تسلیم۔ اس میں تکبیر بھی ہے، تسلیم بھی ہے، سلام پھیرنا۔ وکان ابن عمر لا یصلی الا طاہرا۔ ابن عمر نماز جنازہ باوضو ہو کر پڑھتے تھے، ولا یصلی عند طلوع الشمس ولا عند غروبها۔ اور نہ طلوع آفتاب اور نہ غروب آفتاب کے وقت پڑھتے تھے، ویرفع یدیہ۔ اور بلند کرتے اپنے ہاتھ۔ وقال الحسن ادرکت الناس واحقهم۔ میں نے پایا لوگوں کو وَأَحَقُّهُمْ، اور ان سب سے زیادہ حقدار یعنی جنازہ پڑھانے کا علی جنائزہم ان کے جنازوں پر مرزوہ لفرائضہم۔ جس کے فرائض پہ وہ خوش ہیں، جو ان کو نماز پڑھاتا ہے۔ جنازہ کون پڑھائے؟ جو ان کو نماز پڑھاتا ہے۔ وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمُ الْعِيدِ۔ اور جب بے وضو ہو جائے عید کے دن، وَعِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ۔ اور جنازے کے وقت تو کیا کرے؟ پانی طلب کرے۔ وَلَا يَتَيَمَّمُ اور تیمم نہ کرے۔ إِذَا انتہا إِلَى الْجَنَازَةِ۔ نہیں، لفظ چھوڑ رہے ہیں آپ، وَلَا يَتَيَمَّمُ آگے وَإِذَا انتہا۔ واو چھوڑ رہے ہیں۔ اور جب پہنچ جائے طرف جنازے کی، یہ جنازہ ہو رہا ہو إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ۔ اور وہ جنازہ پڑھ رہے ہوں، يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ۔ تو پھر داخل ہو جائے ان کے ساتھ تکبیر کہہ کر۔ وقال ابن مسیب یکبر۔ وقال ابن مسیب یکبر باللیل والنہار والسفر والحضر اربعا۔ رات دن سفر حضر میں جنازے کی کتنی تکبیریں ہیں؟ 4۔ شاباش۔ وقال انس التکبیرۃ الواحدۃ۔ ایک تکبیر استفتاح الصلاۃ۔ نماز کے شروع کرتے وقت ہے۔ وقال عز وجل وقال ولا تصلی علی احد منہم۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اس میں صف بھی ہے، امامت بھی ہے، صف بھی ہے، دیکھیں نا، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، یہ تو امامت ہو گئی نا۔ ولا تقم علی قبرہ، ہاں جی، قبر پہ نہ کھڑے ہو، یہ صف ہو گئی۔ او فیہ صفوف و امام۔ کیا کر رہے ہو؟ علی احد منہم مات ابدا او فیہ صفوف وفیہ صفوف و امام۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن الشیبانی عن الشعبی قال اخبرنی من مر مع نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر منبوذ الگ تھلگ قبر فآمنا فصففنا فأمنا آپ نے ہماری امامت کروائی۔ فصففنا خلفہ فصلینا فقلنا یا ابا عمرو من حدثک قال ابن عباس۔ باب فضل اتباع الجنائز۔ جنازہ پڑھنے کی فضیلت، یعنی جنازے کے پیچھے جانے کی فضیلت۔ وقال زید بن ثابت اذا صلیت فقد قضیت الذی علیک وقال۔ اللہ، جب تو جنازہ پڑھ لے تو نے اس کا حق ادا کر دیا۔
وقال حمید بن ہلال اور کہا حمید بن جلد بازی نہ کریں، کوئی چیز پیچھے لگی آپ کو مجھے بتائیں، میں اس کو بھگا دیتا ہوں۔ ما علمنا علی پیچھے الجنازہ پڑے نا۔ وقال حمید بن ہلال اور کہا حمید بن ہلال نے ما علمنا علی الجنازہ آذانا ولا آزانا نہیں، بتائیں شاہ جی، اذنن نہیں، ہم نے جانا جنازہ پر اذن اجازت، اب جنازہ پڑھا گیا ہے نا، ہاں جی، تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ولكن من صلى ثم یا راجع جنازہ پڑھنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جو مرضی پڑھے جنازہ۔ ولكن من صلى ثم راجع فله قيرات لیکن جو نماز پڑھے جنازہ کی پھر چلا جائے، اس کے لیے قرات کا ثواب ہے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر ان ابا هريره يقول من تابع جنازه فله قيرات۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جو جنازے کے پیچھے جائے اس کے لیے قرات ہے۔ فقال اکثر ابو هريره علينا۔ ابن عمر نے کہا ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے، فصدقت یعنی عائشہ عائشہ نے اس کی تصدیق کر دی، اس نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ابا ہریرہ فصدقت عائشہ تو ابا ہریرہ تھا، ٹھیک ہے، مفعول ہے۔ وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولہ قال ابن عمر لقد فرطنا فی ابن القرار۔ عمر بھی مان گئے، انہوں نے کہا پھر ہم نے تو بڑے قرات ضائع کر دیے۔ لقد ما فرطت فی جنب اللہ، قرآن میں آتا ہے نا، یہ بھی ما فرطنا، لقد فرطنا لقد فرطنا، فی قراریت کثیرۃ۔ ہم نے بہت زیادہ قراری جمع قرات کی، بہت زیادہ قرات ضائع کر دیے۔ فرطت زیدت قرآن میں ہے نا فرطو، امام صاحب معنی بتا رہے ہیں زیاتو۔ من امر اللہ۔ باب من انتظر حتی یدفن۔ جو انتظار کرے یا تک کہ وہ دفن کرے، یعنی دفن ہونے تک ساتھ رہے، اس کا ثواب۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال قرأت علی ابن ابی ذئب على ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه انه سأل ابا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني احمد بن شبيب بن سعيد حدثنا ابي قال حدثنا یونس قال ابن شہاب قال وحدثني عبد الرحمن الأعرج ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہد الجنازہ جو جنازہ میں حاضر ہو حتی یصلی علیہ حتی یصلی علیہ، یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھ لی جائے، فلہ قیرات فلہ قیرات قیراتن، اس کے لیے ایک قیرات ہے۔ ومن شاہد حتی یدفن کان لہ قیراتان، اور جو دفن ہونے تک ساتھ رہے اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ قیل ومل قیراتان، کہا گیا جی قیراتان، 2 قیرات سے مراد کیا ہے؟ قال مثل الجبلین اس العظیمتین، نے کہا مثل 2 پہاڑوں کی، پہاڑ کے برابر ہے قیرات۔ العظیمین۔ باب صلاۃ الصبیان مع الناس علی الجنائز، بچوں کا نماز جنازہ پڑھنا ساتھ مردوں کے، لوگوں کے مراد مردوں کی۔ حدثنا یعقوب، اچھا میں نا رات میرا گجراں والا جلسہ تھا، تو میں رات 12 بجے فارغ ہوا، مجھے ساتھیوں نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، کیونکہ میرا آج بھی جلسہ ہے گجراں والا میں، رات بھی تھا آج بھی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مقصد نہیں،
200 میل سفر کرنے کا کوئی مقصد نہیں آپ کا جانے کا۔ میں نے کہا نہیں، میرا بہت بڑا مقصد ہے، میری بہت چھٹیاں ہو رہی ہیں، میں نے بخاری پڑھانی ہے، ترجمہ پڑھانا ہے، ہاں جی، مجھے اور یہاں کوئی کام نہیں، میں صرف آپ کو پڑھانے آیا ہوں اور کوئی مجھے کام نہیں، پڑھا کے پھر میں نے واپس چلے جانا ہے۔ 200 اور 200 400 کلومیٹر میں نے صرف آپ کو پڑھانے کے لیے کیا ہے، اور یہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو سنانے کے لیے کیا ہے۔ حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس نہیں، حدثنا ابو اسحاق الشیبانی شيباني عن عامر عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة۔ مرد ہے یا عورت ہے؟ ٹھیک ہے، حدیث پیچھے گزر گئی ہے۔ قال ابن وہ عباس کون مرد تھا، کون عورت تھی؟ سیاہ، کالی، کالا، جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ قال ابن عباس فصففنا خلفه ثم صلى عليها۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر کے اوپر جا کے بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد۔ عیدگاہ میں، مسجد میں جنازہ پڑھنا مسجد میں ہی پڑھا جا سکتا ہے بامر مجبوری۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة انهما حدثاه عن ابي هريرة۔ انہما، یہ درمیان کلام ہے، انہما حدثاه عن ابي هريرة قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي۔ کیا معنی ہے نعا ینعا؟ نجاشی کی موت کی خبر دی، صاحب الحبشة، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے بڑا سلوک کیا تھا نا مسلمانوں کے ساتھ۔ اليوم الذي مات فيه، الیوم الذی مات فیہ، اس دن جس میں اس کی موت واقع ہوئی۔ فقال استغفروا لأخيكم اور میں اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، کالا کے بعد انا ہوتا ہے اللہ کے بندے، إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا۔ ٹھیک ہے، صفیں بنائی اور تکبیریں 4 کہیں۔ حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة نافع عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ان برجل الیہودا، جاء إلى النبي، یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آئے نہیں بلکہ لائے، آگے واہ آ رہا ہے نا، معتدی، برجل منهم، آگے پڑھے نا، برجل منہم وامرأۃ، زنيا ایک مرد اور ایک آدمی کو لائے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد۔ مسجد کے پاس، نماز جنازہ کے قریب ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ باو ما یکرہ من اتحاد، کہتے ہیں جب پتھر بج رہے تھے نا، ہاں جی، تو وہ جو مرد تھا نا وہ عورت کے اوپر جھک رہا تھا، اسے بچا رہا تھا پتھروں سے۔ باب ما یکرہ من اتحاد المسجد، من اتخاذ المسجد علی القبور، قبروں پر مسجدیں بنانا جائز ہے یا نجائز ہے؟ جی نجائز۔ نجائز ہے۔
ولما مات الحسن بن علی نہیں، ولما مات الحسن بن علی، صحیح لفظ پڑھے، ولما ولما مات الحسن بن علی ولما مات الحسن ولما مات الحسن بن علی ولما مات الحسن بن علی علی، جب حسن بن علی فوت ہوئے، یہ حسن بن علی نہیں، حسن بن علی کے بیٹے، علی کے پوتے۔ ضربت اچھا، ایک اور بات ثابت ہو رہی ہے، یہ نکل رہی ہے یہاں سے کہ جو باپ کا نام ہے وہی بیٹے کا نام رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب حسن بن علی فوت ہوئے، ضربت امرأته القبۃ، لگایا اس کی بیوی نے خیمہ علی قبرہ اس سنۃ، کی قبر پر 1 سال، اللہ، ثم 1 سال بیٹھی رہی قبر پر خیمہ لگا کے، ثم رفعت فسمعوا صائحا، ثم رفعت، پھر اس نے خیمہ اٹھا لیا، اٹھانا ہی تھا نا، اس نے تو نہیں نا اٹھنا تھا قبر سے، آخر خیمہ اٹھا لیا۔ فسمعوا صائحا، انہوں نے سنا ایک چیخنے والا، پکارنے والا، یقول وہ کہہ رہا تھا الا هل وجدوا ما فقدوا، ٹھیک ہے؟ جی یہ بڑے پیارے لفظ ہیں موت کے بارے میں۔ قبر سے کوئی نہیں اٹھتا، دیکھیں بی بی نے پورا سال خیمہ لگایا، پورا سال، کہ میرا خامد اٹھے میرے ساتھ بات ہی کر لے۔ اب خیمہ اٹھا کے جا رہی ہے، مایوس ہو کے جا رہی ہے، تو ایک بولنے والے نے، چیخنے والے نے چیخ لگائی، آواز دینے والے نے الا هل فقد الا هل وجدوا ما فقدوا، الا خبردار، هل وجدوا، کیا انہوں نے پا لیا، ما فقدوا، جو گم پایا، کچھ لبیا؟ نہیں۔ فأجابہ آخر، دوسرے نے جواب دیا بل یائس، یائسو فانقلبوا، فانقلبوا، بلکہ مایوس ہو گئے اور جا رہے ہیں۔ اللہ، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، اب مایوس ہو کر واپس جا رہے ہیں، وہ تو نہیں اٹھا۔ حدثنا عبید اللہ بن اللہ موسیٰ، اللہ اللہ اللہ، حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن شیبانی عن شیبانہ غیر منصرف، عن شیبان عن ہلال هو الوزان عن عروة عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود آپ والنصارى، لعنت بھیج رہے یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنائی۔ اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، اگر یہ ڈرنا ہوتا تو آپ کی قبر زہر کر دی جاتی، غیر انی اخشى علاوہ اس کے کہ میں ڈرتی ہوں ان یتخذ مسجدا، کہ وہ بنا لیجئے مسجد، لوگ ہمارے نبی کی قبر کو مسجد بنا لیں گے جیسے پہلے نبی کی قبروں کو بنایا گیا۔ باب الصلاۃ علی النفساء اذا مات فی نفاسها، نفاس والی عورت پر نماز پڑھنا جب وہ نفاس میں مر جائے۔ نفاس والی عورت کیا ہوتی ہے عبداللہ صاحب؟ نفاس والی عورت حیضہ،
میرے خیال ایک دفعہ تو منہ دھو کے آ. شاہ جی بتائیں. جس کو وہ ہاں ٹھیک ہے بتا دیں, ٹھیک کہہ دیں. جس کو بچہ پیدا ہو, ہاں جی, ولادت کی حالت میں وہ مر جائے, فوت ہو جائے, اسے کہتے ہیں نفاس والی عورت. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سامورة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها واسطہ, اب اس کے درمیان کھڑے ہوئے. باب أين يقوم من المرأة والرجل. کہاں کھڑا ہو مرد اور عورت سے, یہ مسئلہ ضروری ہے نا. مرد کا جنازہ پڑا ہے تو کہاں کھڑا ہوئے, عورت کا پڑا ہے تو کہاں کھڑا ہوئے. حدثنا عمران بن میسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن أبي بريدة عن قال حدثنا سامورة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. اس کے درمیان, عورت کے درمیان اور مرد کے سر کے برابر. بس جی, چلے جی, شکریہ. اللہ برکت دے, اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.